لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إنما تالله أنتم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے سورہ فاتر شروع ہو گئی ہے. اللہ پاک اس سورت کا بھی ہم کو معنی مفہوم اپنی رضا کے لیے شرح صدر کے ساتھ سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ پاک پورے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ فاتر جو ہے یہ مکی سورت ہے اور سورہ فاتر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تو یہ ایسے شروع ہو رہی ہے، پہلی آیت سے ہی شروع ہو رہی ہے. پہلی آیت میں اس کا نام آ گیا فاتر، اس لحاظ سے اس کو سورہ فاتر کہا جاتا ہے. الحمدللہ اس کی تعریف کئی مرتبہ الحمدللہ کے پیچھے گزر گئی ہے. تو سب تعریف اللہ کے لیے. فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو بغیر آلے کے، بغیر فارمولے کے، بغیر نمونے کے، بغیر مستری کے، بغیر مزدور کے اور بغیر مکینک کے، بغیر انجینئر کے، نقشہ نویس کے، بغیر اور بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کی مدد سے لفظ کن سے پیدا فرمایا ہے. اتنا بڑا آسمان بن جائے، زمین کا بن جا، یہ ہے مالک. آرڈر چلتے ہیں اللہ پاک کے. اتنا بڑا آسمان کن کہا بن گیا، کن کہا زمین بن. زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ پاک کی توحید کی عقلی دلیلیں ہیں. عقل سے پہچانے میں غور کر کے عقل سے پہچانو اللہ پاک کی توحید کو، عقل سے قبول کرو کہ اس مالک نے اتنا بڑا آسمان بنا کے بغیر سہارے کے ستونوں کے کھڑا کر دیا. اتنی بڑی زمین بنا کے پانی پہ ٹکا دی تو پھر مشکل کشائی بھی کون کرتا ہے؟ اتنے بڑے کام پر مشکل کشائی نہیں کر سکتا. مشکل کشائی بھی وہی کرتا ہے. آج ترواہی بھی وہی کر، بیٹے بیٹی پھر وہی دیتا ہے. ہاں جی، بگڑیاں وہی بناتا ہے، سکھیاں ہریاں، بلکہ ہر کام کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. سب تعریفیں اللہ کے لیے جس جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلا، بنانے والا ہے فرشتوں کو رسول. اللہ پاک نے فرشتوں کو اللہ اکبر رسول بنایا. پیغام رساں، پیغام پہنچانے والے فرشتوں نے اللہ پاک کے پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچائے ہیں، اس لیے ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے. تو فرشتے جو ہیں یہ اللہ پاک کی مخلوق ہے، ہماری طرح یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں. ان کو اللہ پاک نے نور سے بنایا ہے اور جنوں کو اللہ پاک نے آگ سے بنایا ہے. ہم کو اللہ پاک نے کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے. فرشتے بہت ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے. ان کی تعداد اللہ پاک کو ہی معلوم ہے. تو سب فرشتوں میں 4 فرشتے مقرب ہیں، بڑے فرشتے. جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے جو ہیں
یہ بڑے ہیں. جبرائیل علیہ السلام ان کی ڈیوٹی تھی، یہ نبیوں کے پاس اللہ پاک کے پیغام احکام لے کے آتے تھے. اور میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ بارش کے نظام پہ، بادلوں کے نظام پہ مقرر ہیں. تو اسرائیل علیہ السلام یہ موت کے نظام پہ مقرر ہیں. اسرافیل علیہ السلام یہ کرنا ایک سینگ کی طرح کا آلہ، اس کو عربی میں کرنا کہتے ہیں. یہ منہ میں لیے کھڑے ہیں، جب ان کو حکم ہوگا اللہ پاک اس میں پھونک مار دیں گے. یہ پھونک ماریں گے تو اللہ کے حکم سے ہر شے تباہ ہو جائے گی، ہر شے. پھر اللہ پاک کو پیدا فرمائے گا، پھر وہی کرنا میں سینگیں پھونک ماریں گے اللہ کے حکم سے. اللہ نے جو پیدا کرنا ہوگا اس کو پیدا کر لے گا. زمین، آسمان، سورج، جنت، جہنم، انسان، جنات، فرشتے، اللہ پاک ان کو پیدا فرمائے گا. اللہ فرمایا اولی اجنحہ، یہ فرشتے جو ہے یہ پروں والے ہیں، ان کے پر ہیں. مثنا، کئی فرشتے دو دو پروں والے ہیں. وثلاثہ، کئی فرشتے تین تین پروں والے ہیں، تین پر ان کے پروبار. کئی فرشتے ان کے چار پر ہیں. اللہ اکبر. یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ کرتا ہے اللہ تخلیق میں جو چاہے. اور کئی فرشتے ایسے ان کے چار پروں سے بھی زیادہ پر ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے معراج گرا، جبریل کو دیکھا، جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے. جبریل علیہ السلام کے 600 پر. تو اللہ زیادہ کرتا ہے تخلیق میں، یعنی پیدائش میں جو چاہتا ہے. اس کا ایک تو مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ پاک 4 پروں سے بھی زیادہ پر عطا فرماتا ہے فرشتوں کو، جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ چہرے تو سب کو دیتا ہے، لیکن جس کا چاہتا ہے خوبصورت چہرہ بنا دیتا ہے، زیادہ کرتا ہے اپنی تکلیف میں. آنکھیں تو سب کو دیتا ہے، لیکن جس کی چاہتا ہے آنکھیں خوبصورت بنا دیتا ہے. آوازیں تو سب کی ہیں، لیکن جس کی چاہتا ہے آواز اچھی بنا دیتا ہے، مسلمان اس کو بنا دیتا ہے. میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بار بار آ رہی ہے قرآن میں. بے شک اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہے. کسی کو زیادہ دے، کسی کو تھوڑا دے. یہ اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ کسی کو کچھ بھی نہ دے، کسی کو زیادہ دے دے، تھوڑا دے دے، کچھ بھی نہ دے. اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اللہ پاک کو پوچھ نہیں سکتا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. یہ اللہ مرضیوں والا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو بھی اللہ لوگوں کو رحمت عطا فرماتا ہے نا، اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، نبیوں کو رسالت عطا فرمائی، ولایت عطا فرمائی. اللہ امامت عطا فرماتا ہے، کتاب و شہادت، حکومت، گورنمنٹ ہے جی. اللہ زندگی عطا فرماتا ہے، صحت عطا فرماتا ہے، بیوی بچے، کاروبار، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، دانت، یہ کیا ہے؟ سب اللہ پاک کیا ہے؟ یہ نعمتیں اللہ پاک. وجود کا وال تک، یہ وال بھی کیا ہے؟ جس کے سر پہ بال نہ ہوتے کیا حاصل ہوتا ہے اس کا؟ یہ بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. وال بھی جو بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے وہ نعمت اللہ پاک فرمایا. جو بھی اللہ انسانوں کو اپنی رحمت عطا فرماتا ہے نا، تو فلا ممسک لہا، پوری دنیا بھی مل کے اس نعمت کو روک نہیں سکتی اس سے. جو اللہ پاک کسی کو نعمت اپنی عطا فرماتا ہے، پوری دنیا بھی زور لگا کے، ٹل لگا کے اس اللہ کی رحمت کو روک نہیں سکتی. اور فرمایا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جو رحمت اللہ روک لے پھر نہیں جاری کر سکتا اس رحمت کو من بعد، اس کے روکنے کے بعد. اس رحمت کو اللہ پاک روک لینا، پھر پوری دنیا میں مل کے وہ رحمت اس کو عطا نہیں کر سکتے. مطلب یہ کیا ہے کہ اللہ جس پہ چاہے رحمت کا دروازہ کھولے، کوئی بند نہیں کر سکتا. اس پہ بند کر دے، اس پہ رحمت کا دروازہ کوئی کھول نہیں سکتا. کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، سب مغلوب ہے. باقی نبی، ولی، فرشتے، پیر، سب مغلوب ہیں. اللہ کیا ہے؟ غالب. الحکیم ہے، حکمت والا ہے. جو بھی کسی کو کچھ عطا کرتا ہے حکمت کی بنیاد پہ عطا کرتا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پہ ہے. یعنی مطلب کیا کہ کفر شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کر لو. حال من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو یرزقکم من السماء والارض، جو رزق دے تم کو آسمان سے اور زمین سے. اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو آسمان سے بارش برسا کے، زمین سے کھیتیوں اگا کے تمہیں رزق دے؟ اللہ کے علاوہ خالق بھی کوئی نہیں اور آسمان زمین سے تم کو رزق دینے والا بھی کوئی نہیں. جب خالق بھی کوئی نہیں، رازق بھی کوئی نہیں، پھر کیا ہے؟ لا الہ
الا ہو، پھر وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور جب خالق بھی وہ ہے، پیدا بھی اس نے کیا، رزق بھی وہ دیتا ہے، تو الہ بھی کون ہے؟ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں اس کے علاوہ۔ وہ فالنا تو فکر، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اللہ کی توحید کو چھوڑ شرک کی طرف جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کو قبول کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو تم؟ بھائی کذبو کا، اور محبوب اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں کافر مشرک، تو ایک نئی بات نہیں ہے، فقط کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے ہی بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے۔ پہلے جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ بھی اپنے نبیوں کے رسولوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، تو ایک کو گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور طرف اللہ کی لوٹائے جائیں گے سب امور کا دن قیامت کے، کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ اکیلا، کوئی نبی ولی فرشتہ نہیں فیصلہ کرے گا، ہاں جی، تو سب امور کے فیصلے کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا فیصلہ کر کے، جس کو چاہے گا جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن لا ظلم اليوم، دن قیامت کے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، عدل و انصاف کے مطابق فیصلے اللہ فرمائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، پیشے جو قیامت کا وعدہ ہے نا اللہ پاک، وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ قیامت کیا ہے؟ وعدہ کیا کہ اللہ پاک قیامت آئے گی، حق ہے، قیامت آئے گی، اس کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اپنے وقت پہ آئے گی۔ جب وقت آ گیا نا پھر آ جائے گی، وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، وقت سے بعد نہیں آئے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، مطلب کہ دنیا میں پھنس کے آخرت کو نہ بھول جانا، دنیا میں پھنس کے آخرت کو نہ بھول جانا، اور نیند کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا، کیوں جی؟ یہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں پھنس کے، یہ دنیا کی نیند کیا دنیا ہے نا، دنیا میں پھنس کے آخرت کو نہ فراموش کر دینا، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والا شیطان، دھوکے باز، بہت بڑا دھوکے باز، یہ کفر شرک کروا کے تم کو اللہ سے دور نہ کر دے، اللہ کی توحید سے دور نہ کر دے۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو، شیطان جو ہے یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا، کوئی اتنا دشمن نہیں جتنا شیطان دشمن ہے۔ اور جو ہمارے دشمن ہے نا، تو وہ تو مال پہ حملہ کرتے ہیں، اولاد پہ حملہ کرتے ہیں، تو یہ نہیں مال اور اولاد پہ حملہ کرتا۔ کہ دیکھا کبھی شیطان کسی کے نیانے چوک کے لے گیا ہو کرو، جب وہ بینک سے پیسے کر کے لے گیا 2 لاکھ روپئے، شیطان مال دول پہ حملہ نہیں کرتا، ایمان والی دول پہ حملہ کرتا ہے، ایمان پہ حملہ کرتا ہے یہ شیطان۔ ایک تو یہ دشمن ہے اتنا، کہ یہ ایمان والی دول پہ حملہ کرتا ہے، مال پہ، اولاد پہ، کاروبار پہ، دکان پہ حملہ نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ دوسرا دشمن جو نظر آتا ہے حملہ کرتا ہے، نظر آتا ہے، یہ نظر بھی نہیں آتا، ایسا دشمن ہے۔ تو کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ یہ نظر بھی نہیں آتا کیسے بچیں؟ صلی اللہ علیہ نے کہا تم اس کی پناہ میں آ جاؤ جو اس کو دیکھتا ہے اور یہ اس کو نہیں سمجھے، تم اس کی پناہ میں آ جاؤ کہ وہ اس کو دیکھتا ہے اور یہ اس کو، اللہ کی پناہ میں آ جائے، تو اللہ اس کو دیکھ دے، اللہ کو نہیں دے، اللہ بچا لے گا۔ اللہ یہ بھائیوں نا پیدا ہونے سے لے کر نا موت تک ساتھ چلتا ہے، یہ پیدا ہونے سے لے کر حدیث میں آتا ہے جو بچہ روتا ہے نا تو اس کو چونیاں کاٹتا ہے بچے کو، اس وجہ سے بچہ روتا ہے، چونیاں کاٹتا ہے اس وجہ سے بچہ روتا ہے، تو ساری زندگی یہ ساتھ رہتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر موت آ جائے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ جا پائیا ہوں تو تیرا میرا ساتھ کتنے لگی تھی، جا، موت تک یہ ساتھ رہتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے آسمان پہ آگ دیکھا، آگ کو دیکھا، آگ میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں اللہ ہوں، اتنی بات جو کرتا رہتا ہے، چھوڑ پڑے تو راضی ہو گئے مجھ سے، بس اب نے اتنی بات کیا تھا،
شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی تھے، اور سمجھ گئے بھی یہ بات تو اللہ پاک نبیوں کو نہیں کہی ہے، یہ اللہ کا یہ شیطان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بڑی۔ پھر آگ میں سے آواز آئی کہ عبد القادر تجھ کو نا تیرے علم نے بچا، یہ دوسرا حملہ، پہلا حملہ کیا دوسرا حملہ کیا، تجھ کو تیرے علم نے بچا، ورنہ میں نے بڑے گمراہ کر دیے، ہاں تیرے علم نے بچا دیا۔ شیخ صاحب نے فرمایا نہیں ہوئے میرے علم نے نہیں، مجھ کو میرے اللہ نے بچایا ہے، اللہ بچاتا ہے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی توحید پڑھو سے ان کی بنیاد تعلیم ہے، 2-3 کتابیں لکھی، دیکھو کیا لکھا ہے جی، توحید ہی توحید ہے، توحید ہی توحید ہے۔ اب یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں غوث اعظم، کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث سب سے زیادہ مدد کرنے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ، یہ اللہ کسی کو۔ شیخ عبد القادر پھر دستگیر کہتے ہیں، دستگیر کا مطلب ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا کرنے والا، گرے ہوئے کو ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا کرے، دستگیر بھی کس کی صفت ہے؟ غوث اعظم بھی اللہ ہے، دستگیر بھی کون ہے؟ پھر کبھی کہتے ہیں ہاں کی نظر کرم کی کر تو شاہ جیلانی، نظر کی کرم کی نظریں کون کرتا ہے؟ پھر کبھی کہتے ہیں کہ یا غوث پاک آج کرم کرو، آج کرم کرواندہ ویڑا، یہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر قادر کا بندہ ہی ہر جگہ قادر۔ یہ کیا پڑھا آپ نے؟ ان اللہ علی کل شیء، ہر چیز میں کون قادر ہے؟ اللہ قادر۔ کبھی کہتے ہیں کہ سارا عبد القادر قادر ہے، سانو اور قادر کی لوڑ نہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں امداد کن امداد کن از رنجو غم، رنجو غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو تھے شیخ عبد القادر جیلانی وہ توحید والے تھے، نہ تو ان لوگوں کا عقیدہ اس سے ملتا ہے، ان کا عقیدہ بھی ان سے نہیں ملتا، اور پھر کام بھی نہیں ملتے ان کے، اور کام دین کے اور کام، پھر نماز بھی نہیں ملتی ہے کہ ان سے، وہ تو حنبلی تھے، حنبلی مسئلے سے رفع دین کرتے ہوئے امین کہتے تھے، تو نماز سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے تھے، مکلف امام جی، اور امام کے مکلف نہیں تو امام یہ ملتے ہی نہیں، نہ ایمان ملتا، نہ عقیدہ ملتا ہے، نہ کام ملتے، نہ نماز پڑھتے ہے جی۔ کس طرح چمٹے جا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، کچھ ملے تو صحیح، نہ تو عقیدہ ملتا ہے، نہ کام ملتے ہیں ان والے کام ہیں، اور نہ ہی نماز ان والی۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان جو ہے نا یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، فاتخذوہ دشمن سمجھو، یہ تمہارا دشمن ہے، خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی خیر کی امید نہ شیطان سے رکھنا، جب بھی دے گا یہ دھوکہ دے گا، یہ دھوکہ دے گا، بدبختی یہ گمراہ کرے گا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک یہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو کفر شرک کی طرف بلاتا ہے، جس کے گروہ کے لوگ ہیں، کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ سب ہے جی دوزخ والوں سے ہو جائیں، اس لیے کون سی کی دعوت دیتا ہے تاکہ لوگ کیا ہو جائیں؟ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں، یعنی سارے کٹھے ہی جہنم میں جائیں، یہ سب کو کٹھے جہنم میں لے کے جائیں، اس لیے یہ کفر شرک کی دعوت دیتا ہے میرے بھائیوں۔ فرمایا الذین کفروا لهم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کی ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، یہ اللہ وعدے فرما رہا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ بخشش کس کی ہوگی، گناہ کس کے معاف ہوں گے، معافی کس کو ملے گی؟ جس کا ایمان بھی ہوا اور عمل اچھے بھی ہوئے، ہاں جی۔ کافر مشرک منافق ان کے لیے بخش نہیں ہے، ان کے لیے معافی نہیں ہے، یہ بغیر حساب کے ہمیشہ سیدھے جہنم میں ہی جائیں گے۔ ایمان والوں کے لیے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے بخشش ہے، معافی ہے جی، اور کیا ہے؟ وہ اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اچھے عمل کرو، ایمان اپنا قرآن کے خلاف بناؤ بھائی، عقیدے پکے کرو، پھر بات بنے گی۔ اگر قرآن والا عقیدہ نہیں نہ ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، تو وہ ایمان قبول نہیں ہوگا اللہ کے دربار میں۔ خالص ایمان ہو، خالص ملاوٹ والا ایمان نہ ہو، خالص ایمان ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی عادت روا ہے،
اور اللہ بھی مشکل کشا ہے، نبی ولی بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی ہاتھ دروائے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ خالص ایمان ہے، یہ ملاوٹ والا ایمان ہے، شرک کی ملاوٹ والا ایمان۔ اور عبادت بھی خالص کرو، کہ سجدہ کس کو کرو؟ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کو بھی سجدہ کر لیا، قبر کو بھی، مولوی صاحب پیر کو بھی، یہ کیا ہے؟ ملاوٹ والی عبادت ہے۔ پکارو کس کو؟ مانگو کس سے؟ اللہ سے مانگ لیا، نبی ولیوں سے مانگ لی، ملاوٹ والی عبادت ہے۔ نظر نیاز، بکرا چھترا قربانی کس کے نام کی دو؟ کون راضی ہو دے بکرے چھترے سے؟ ثواب جس کو مرضی پہنچاؤ جی، جیسے ہر روز 11ویں بندی چھوٹی کر دے رہو، لیکن سب اپنا کس کے نام کی دو؟ 11ویں چھوٹی بڑی 11ویں کس کے نام کی ہو؟ کون راضی ہو؟ تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی راضی ہو، یا اس سے شیخ عبد القادر خوش ہو کے ہمارے کام کر دے گا، کروا دے گا، یہ شرک ہے، حرام ہے، یاد رکھنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچاؤ جی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی ان سے بڑے بڑے ولی ہیں، ان سے ہی بڑے ولی ہیں، یہی بڑے ولی نہیں کہ یہی ولی ہیں، ان سے بڑے بڑے ولی ہمارے نبی ان سے اعلیٰ ہیں کہ نا؟ صحابہ کرام، تابعین، شیخ عبد القادر جیلانی والا ان کو پہنچاؤ، یہ نہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچانا اور کوئی پہنچا نہیں سکتے۔ صاحب جتنے بھی نیک لوگ ہوئے ہیں، ہمارے نبی ہیں، صحابہ کرام ہیں، علی ہیں، لوگ صدیق ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین، امام بخاری ہے، امام حنیفہ ہے، تھوڑے بڑے بڑے امام ہوئے ہیں بڑے، شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ ہے مقام میں، جو بعد میں 500 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے بڑے، ان کو بھی پہنچاؤ۔ میرے بھائیو، نظر نیاز، بکرا چھترا کس کے نام کا؟ کون راضی ہو؟ سلام جس کو مرضی پہنچا۔ اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور زمین کو، جاعل الملائکۃ رسول بنانے والا، فرشتوں کو رسول، اولی اجنحۃ، فرشتے جو ہیں پروں والے ہیں، دو پروں والے، وسلات اور تین پروں والے، اور رباع اور 4 پروں والے، یزید فی الخلق کی ماں سے الگ کرتا ہے تخلیق میں اللہ جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کسی پر ہر شے میں قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو بھی رحمت اللہ لوگوں کو عطا کرتا ہے، فلا ممسک لہا، اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، وما یمسک، اور جس رحمت کو روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا اللہ کے روکنے کے بعد۔ وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پہ ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض، رزق دے تم کو آسمان سے اور زمین سے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، وہی الہ ہے۔ فانا توفکون، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور تکذیب کرتے ہیں یہ لوگ آپ کی، فقد کذبت رسل من قبل، بالتحقیق تکذیب کیے گئے کئی رسول آپ سے پہلے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور طرف اللہ کے لوٹائے جائیں گے سب امور۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ، بے شک اللہ وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، نہ تو کہ میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، نہ تو کہ میں ڈالے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والا برا شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان جو تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه، اس کو تم دشمن سمجھو۔ انما یہ بے شک بلاتا حزب، اپنے گروہ کو لیے پور من اصحاب اس کے ہو جائیں سب دوزخ والے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جن کو کفر کے واسطے ان کا عذاب سخت ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے ان سے، لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ Sorry.